بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رجب طیب اردغان 26 فروری 1954 میں استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق ترکی کے شمال مشرق میں واقع ریزا نامی شہر سے ہے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ قاسم پاشا سے حاصل کی اور 1965 میں وہاں سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد استنبول میں امام خطیب ہائی اسکول میں ماہرین سے تعلیم حاصل کی اور 1973 میں میٹرک پاس کیا۔ اسی طرح دیگر اضافی مضامین کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایوب ہائی اسکول سے ڈپلومہ کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد مرمرہ یونیورسٹی کے کامرس و اکنامکس کے شعبہ میں داخلہ لیا اور 1981 میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی۔ رجب طیب اردغان اپنی ابتدائی جوانی سے مضبوط اجتماعی اور سیاسی زندگی کی جدوجہد کی وجہ سے مشہور تھے اور انہوں نے 1969 سے لے کر 1982 تک یعنی 14 سال کے درمیانی حصہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ اجتماعی کام کے تجربہ کی روشنی میں سلیقہ عمل اور ڈسپلن سیکھا۔ چونکہ وہ ایک وسیع النظر اور روشن فکر جوان تھے اور پختہ یقین تھا کہ اپنے ملک و ملت کا بڑا فائدہ اس میں ہے کہ وہ سیاسی زندگی میں قدم رکھیں، چنانچہ بڑے دھوم دھام اور متحرک صورت میں سیاسی زندگی میں داخل ہوئے۔ رجب طیب اردغان 1983 میں رفع پارٹی کے تاسیس کے ساتھ بڑی طاقت کے ہمراہ میدان میں اترے اور 1984 میں استنبول کے ضلع بایوغلو کی ایک تحصیل کے صدر بن گئے، پھر استنبول شہر کے صدر بن گئے اور 1985 میں رفع پارٹی کی مرکزی قرارداد کمیٹی کے رکن مقرر پائے۔ اسی عرصہ میں طیب اردغان نے بڑے پیمانے پر کوششیں کی، خصوصاً جوانوں اور عورتوں کو سیاست کی طرف راغب کیا۔ اس دوران معاشرے میں سیاست کی ترویج اور قومی مفادات کے لیے اہم اقدامات اٹھائے اور یہی وجہ تھی کہ ان اقدامات کے نتیجے میں نئی تنظیم رفع پارٹی نے واضح برتری حاصل کی۔ اس پارٹی نے 1999 میں ضلع بایوغلو کے لوکل الیکشن میں بڑی کامیابی حاصل کی اور یہ ملکی سیاست میں قابل تقلید سمجھی جانے لگی۔ 27 مارچ 1994 میں ہونے والے لوکل الیکشن میں رجب طیب اردغان ملک کے سب سے بڑے شہر استنبول کے گورنر منتخب ہوئے۔ اس وقت استنبول کا شمار دنیا کے ان شہروں میں ہوتا تھا جہاں نہ امن قائم تھا اور نہ ہی ترقی تھی۔ اس شہر میں جہاں پانی اور بجلی کی قلت تھی، وہیں کوڑا کرکٹ اور کچرے کا مسئلہ تھا۔ ان جیسے بہت سارے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کا ایسا حل نکالا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے خوبصورت شہروں میں سے ایک بنا دیا اور 1994 سے 1998 تک استنبول کے میر رہے۔ 1997 میں رجب طیب اردغان نے سیرت شہر کے ایک جلسہ عام میں دوران خطاب ایک شعری مصرع پڑھا تھا جس کے الفاظ یہ تھے: گنبد ہماری جنگی ٹوپیاں ہیں، مسجدیں ہماری فوجی چھاؤنیاں ہیں، صالح مسلمان ہمارے سپاہی ہیں، کوئی دنیاوی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اس جلسہ عام کے بعد محض اس شعری مصرعے کی وجہ سے 12 دسمبر 1997 کو جیل جانا پڑا، جس کے نتیجے میں انہیں ترکی کے بڑے شہر استنبول کی گورنری سے معزول کر دیا گیا اور 2001 میں عبداللہ گل کے اتحاد میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی۔ لیکن شہر سیرت کے جلسہ عام کے مقدمے کی وجہ سے رجب طیب اردغان نومبر 2002 کے انتخابات میں امیدوار نہ بن سکے، کیونکہ اس کی اہلیت کے بارے میں اسی مقدمے کی روشنی میں عدالتی حکم آیا تھا اور پھر جب اس معاملے میں قانونی ترامیم ہوئیں تو انتخابی رکاوٹیں دور ہوئیں، جس کے بعد 9 مارچ 2003 کو جب رجب طیب اردغان نے اسی سیرت شہر سے پارلیمانی امیدوار کے لیے انتخابات لڑا تو 85% ووٹ حاصل کیے، جس کی بدولت وہ 22ویں الیکشن میں سیرت شہر سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور 2003 کے الیکشن میں وزیر اعظم بنائے گئے۔ 2014 میں ترکی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدارتی انتخابات ہوئے۔ اس سے پہلے پارلیمانی افراد کو یہ حق تھا کہ وہ ملک کے صدر کا انتخاب کریں اور اس پہلے ترکی کے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اگست 2014 کو ترکی کی قوم نے اپنے ووٹوں سے پہلی مرتبہ رجب طیب اردغان کو جمہوریہ ترکی کا صدر منتخب کر لیا اور 16 اپریل 2017 کو ترکی کے تاریخی ریفرینڈم انتخابات میں 51.41% ووٹ حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی۔ سن 2008 میں غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کے بعد رجب طیب اردغان کے زیر قیادت ترکی حکومت نے اپنے قدیم حلیف اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اس پر سخت احتجاج کیا۔ ترکی کا احتجاج یہی نہیں رکا بلکہ اس حملے کے فوری بعد ڈاؤس عالمی اقتصادی فورم میں ترک رجب طیب اردغان کی جانب سے اسرائیلی صدر شمعون کے ساتھ دو ٹوک اور برملا اسرائیلی جرائم کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد
ڈاؤس فورم کے اجلاس کے کنویر کی جانب سے انہیں وقت نہ دینے پر رجب طیب اردغان نے فورم کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور فوری طور پر وہاں سے لوٹ گئے۔ اس واقعہ نے انہیں عرب اور عالمی اسلام میں ہیرو بنا دیا اور ترکی پہنچنے پر فرزندان ترکی نے اپنے ہیرو سرپرست کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ اس کے بعد 31 مئی بروز پیر 2010 عیسوی کو محصور غزہ پٹی کے لیے امدادی سامان لے کر جانے والے آزادی بیڑے پر اسرائیل کے حملے میں 9 ترک شہریوں کی ہلاکت کے بعد پھر ایک بار اردغان عالم عرب میں ہیرو بن کر ابھرا اور عوام سے لے کر حکومتوں اور ذرائع ابلاغ نے ترکی اور ترک رہنما رجب طیب اردغان کے فلسطینی مسئلے خاص طور پر غزہ پٹی کے حصار کے خاتمے کے لیے ٹھوس موقف کو سراہا اور متعدد عرب صحافیوں نے انہیں قائد منتظر قرار دیا اور وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما کی پھانسی پر ترکی کے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ 15 جولائی 2016 کی شب فوج کے ایک دھڑے نے اچانک ہی ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کر دیا، لیکن بغاوت کی اس سازش کو ترک عوام نے سڑکوں پر نکل کر ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ناکام بنا دیا اور یہ ثابت کیا کہ اصل حکمران وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے۔ اس کے بعد رجب طیب اردغان نے ایک عوامی ریفرینڈم کے تحت ترکی میں صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم کروایا، جس کی کامیابی کے بعد ترکی میں اب صدارتی نظام رائج ہے۔ رجب طیب اردغان اسلام پسند ہیں، بعض ذرائع کے مطابق حافظ قرآن بھی ہیں۔ وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور اردوان دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ عام لوگ جو عالمی سیاست سے بالکل آشنا نہیں، ان کو لگتا ہے کہ رجب طیب اردغان 6 اگست 2023 عیسوی میں معاہدہ الوازن کے ختم ہونے کے بعد خلافت عثمانیہ قائم کریں گے، جس میں بہت سے اسلامی ممالک شرکت کریں گے اور مسلمان دوبارہ خلافت عثمانیہ قائم کر کے اپنا عظیم مقام بحال کریں گے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور یہ صرف ایک من گھڑت افواہ ہے۔ پہلی بات تو یہ لوازن معاہدہ خلافت کی نشست و ثانیہ کے متعلق ہے ہی نہیں، فقط جمہوریہ ترکی کے متعلق ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج کے دور میں کون سا مسلم ملک ہے جو بغیر مزاحمت کے اپنی حکومت توڑ کر کسی بیرونی طاقت کی اطاعت قبول کر لے، بلکہ امت تو قومی، نسلی اور لسانی سرحدوں کو قائم کر چکی ہے اور حکمران کبھی بھی اپنا اقتدار کھونا نہیں چاہیں گے۔ اپنے ملک کو ہی لے لیجئے، کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے یہ نکمے مفاد پرست اور قوم پرست لبرل سیاستدان اتنے غیر تمدن ہیں کہ ان سے ایسی توقع رکھی جا سکے؟ ہرگز نہیں۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔